بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات. کچھ آگے آ سکیں تو بڑی عنایت ہوگی. ایک صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے. سورہ مبارکہ انبیاء کی 105ویں آیت کریمہ. شب اربعین ہے اور شب فتح زینب کبریٰ. یہ رات خون کی تلوار پر فتح کی رات ہے. یہ رات مظلوموں کے جیتنے کی اور ظالم کے ہارنے کی رات ہے. یہ جناب زینب کے شام سے فتح مند لوٹنے کی رات ہے. اللہ نے یہ بہت پہلے وعدہ کیا تھا. مستقبل آئندہ نیک اور صالح بندوں کا ہے. کل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یوں تو آج بھی کل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. بتحقیق ہم نے زبور میں تورات کے علاوہ لکھ دیا. اور یہ اب سورہ انبیاء قرآن ہے. ہم نے قرآن میں لکھ دیا، تورات میں لکھ دیا، زبور میں لکھ دیا. تین دستاویز ہم نے تیار کر دیں. ہم لکھ کر بات کر رہے ہیں، ہم تحریریں چھوڑ رہے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ من بعد ذکر. ذکر تورات کے علاوہ زبور اور قرآن میں ہم نے لکھ دیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بتحقیق اس زمین کی وراثت اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں ہے.
عقیدت اور محبت سے سرشار یہ مجمع جو سردی اور ٹھنڈک کو نظر انداز کر رہا ہے، جب اس قوم و ملت کا کوئی مولا علی کا چاہنے والا اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوا اپنی سواری پر یا اپنے مکان پر ایک جملہ لکھتا ہے علی وارث، تو مقابلے میں اللہ وارث لکھا جاتا ہے۔ مجھے ان سے غرض نہیں ہے کہ ان کے پاس اپنی دانست میں علی کے مقابلے میں لانے کے لیے کوئی اور ہے بھی نہیں ہے، اور آواز یہ آتی ہے کہ یہ شرک اور کفر ہے۔ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو نہ شرک کی حدود کو جانتے ہیں اور نہ توحید کی باریک وادیوں سے آشنا ہے، اور لا اصل لہا ولا فرع لہا، نہ جن کی کوئی اصل ہے نہ جن کی کوئی فرع ہے، نہ جن کا کوئی ماضی ہے نہ جن کا کوئی مستقبل ہے۔ وہ لوگ نہج البلاغہ رکھنے والوں کو توحید سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ صحیفہ سجادیہ پڑھنے والوں کو اللہ کی وحدانیت سکھا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں صاحب یہ جملہ میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے لہٰذا میں ابتدا میں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ علی وارث محبت میں لکھتے ہیں لوگ۔ انسان کو محبت کا اظہار جسے مودت کہتے ہیں وہ کرنے کی اجازت ہے، مگر مستند ہونا چاہیے۔ کوئی کام بھی ہمارا بغیر سند کے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم ذخیرہ علمی رکھتے ہیں۔ تو عزیزو، ہم سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی یہ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے؟ تم نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ قرآن ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا، نبی کے ساتھ بھی یہ رہا۔ ہمیں کسی الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پہچان نہیں رہے ہوتے، بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ توجہ چاہوں گا، ایک مجلس کے اندر ایک صاحب، ایک اجتماع میں ایک صاحب ہمیں گھور کے دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ توجہ انہی کی ہے۔ تھوڑی دیر میں برابر والے کی کوہنی لگی تو وہ گر پڑے، بعد میں پوچھا، کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ یہ آج کا قصہ نہیں ہے، قرآن پرانا قصہ دہرا رہا ہے۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب تمہیں دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے اندر واضح یہ آیت ہے جسے میں نے اپنی عنوان قرار دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، اس زمین کی وراثت نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ یا نام آپ بتا دیجئے یا نام ہم بتا دیتے ہیں۔ وہ جسے نیک اور صالح بندہ مسلم کہا جائے اسے محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا عنوان سرکار دو جہاں کی ذات ہے۔ اس زمین کی وراثت، اس زمین پر اختیار نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ مستقبل دینداروں کا ہے، مستقبل نیک لوگوں کا ہے، آئندہ دین اور تدین رکھنے والوں کا ہے۔ ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے جو دین کے مخالف ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن کہہ رہا ہے یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین کے اوپر اختیار انہیں دیا جائے گا جو عباد بھی ہوں گے صالح بھی ہوں گے، جو بندے بھی ہوں گے اور صالح بھی ہوں گے، صرف عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ صالح بھی ہوں گے، انہیں اس زمین کا اختیار دیا جائے گا۔ عزیزو، آج ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہونے والی ملت، بم دھماکوں کا شکار ہونے والی ملت، نقصانات اٹھانے والی قوم کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرے، اس لیے کہ مستقبل ان کا ہے، اور مستقبل ان کا اس لیے ہے کہ امام مہدی ان کے ہیں۔
آئندہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین کی وراثت نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں ہے. یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے. جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہم امام مہدی کے منتظر ہیں یا وعدہ پروردگار کے منتظر ہیں؟ وعدہ پروردگار یہ ہے کہ حضرت مہدی اور صالح بندے، نیک بندے زمین پر اختیارات حاصل کریں گے. اور یہ ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے رہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. تخت پر یزید بیٹھا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ زمین پر وراثت رکھتا ہے. کرسی پر بیٹھنے والا وارث نہیں ہے، دلوں پر حکومت کرنے والا وارث ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے جس کے پاس اسلحہ ہے اور جس کے پاس کرسی ہے. اختیار تو اس زینب کے پاس ہے جس کے ہاتھوں میں رسی ہے. آپ جو کہیں گی زینب وہی تاریخ میں ہوگا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تاریخ کے پیچھے چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے پیچھے تاریخ چلتی ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو تاریخ ساز ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو تاریخ زدہ ہیں. توجہ چاہوں گا. کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں تاریخ نے مار ڈالا، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کو بنا ڈالا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. وقتی طور پر پریشانیوں کا سامنا کرنے والے لوگ، عارضی طور پر مشکلات کا سامنا کرنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مستقبل نہیں ہے. انہیں بس یہ اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ نیک اور صالح ہیں، وہ بندہ پروردگار ہیں، وہ اللہ کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. اگر ان کی زندگیاں اللہ کی خاطر گزر رہی ہیں تو پھر مستقبل انہی کا ہے، آئندہ انہی کا ہے. اور میرے محترم جوانوں، میرے بھائیوں، اتنی توجہ ضرور رہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور جب کام طے ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بدلے میں اور اس کے نتیجے میں چاہے کتنی مصیبتوں کا سامنا ہو، پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. جو تم نے کیا ہے تو مصیبت آنا تھی. دشمن ڈھونڈنا اور ہے، دشمن بنانا اور ہے. موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، یا اللہ بتا میں کس سے تیری خاطر جا کے لڑوں؟ فرمائے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون سے جا کے لڑو، اس لیے کہ یہ طاغی ہو گیا ہے، یہ طغیان کر رہا ہے. تاریخ ساز لوگ آج نہیں دیکھتے، کل دیکھتے ہیں. جن کے ہاتھوں میں رسی تھی، جنہیں اسیر بنایا گیا، وہ آج جیتے ہوئے ہیں. آج بھی ان کا ہے، آئندہ بھی ان کا ہے. اب تاریخ ان کی ہے. بعض اوقات ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے جو پوری تاریخ پر فیصلہ غالب آ جاتا ہے. انسان کو اس وقت کو محسوس کرنا چاہیے کہ مجھے اس وقت کرنا کیا ہے. ایک لمحے کا فیصلہ تو ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے. ایک لمحے کا تو جملہ ہے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کتنی دیر لگا اس جملے کو کہنے میں؟ ایک لمحہ، ایک وقت، ایک لان، ایک لمحہ. ایک لمحے کے اندر فیصلہ کرنے والا پھر لمحات پر حاکم ہو جاتا ہے، پھر تاریخ پر حاکم ہو جاتا ہے. یہ فیصلہ حسین ابن علی کا ہے. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. میرے محترم سننے والوں، شب اربعین ہے، جناب زینب کی رات ہے، سید سجاد کے جیتنے کی رات ہے، حسین کے نظریے کی فتح کی رات ہے. جس شہر میں اسیر لائے گئے تھے اس شہر سے فاتح لوٹنے کی رات ہے. وقت گزار دو، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مطمئن قلب کے ساتھ اس وقت کو گزار دو، مستقبل تمہارا ہے. الحمدللہ آج اسلام آباد کا جلوس گزشتہ 10 سالوں کا ریکارڈ توڑا ہے اس نے مجمع کے حوالے سے. اسلام آباد میں 19 کو جلوس ہوتا ہے، راولپنڈی میں 20 کو جلوس ہوتا ہے. آج جو راولپنڈی اسلام آباد کا جلوس تھا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے جتنا مجمع آج اسلام آباد میں تھا. اور انشاءاللہ کل کے جلوس میں بھی تاریخ رقم ہوگی کراچی کی، اور ہر شخص امام حسین کے اس 40 کے جلوس میں شریک ہوگا. ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اور اگر میں یہ جملہ کہہ دوں یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اسے اپنا دشمن مانیں، اس لیے کہ عزاداروں سے دشمنی کرنے کے لیے بھی کردار چاہیے، صلاحیت چاہیے، اہلیت چاہیے. ایک جنگ میں مولا کائنات کے سامنے ایک شخص آ گیا، جیسے ہی علی کی تلوار بلند ہوئی وہ لباس سے عاری ہونے لگا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟
میرے مولا نے منہ موڑ لیا. حضرت نے فرمایا یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے. عزاداروں کی مخالفت اور عزاداروں سے دشمنی کرنے کے لیے اہلیت ضروری ہے. ہمارا دشمن نہیں ہے یہ جو عزاداری کو روکنا چاہتا ہے, یہ جو عزاداری کو اپنی گمان اور دانش کے اندر متاثر کرنا چاہتا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. پاکستان میں سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. سنی شیعوں میں اختلاف ہے مگر دشمنی نہیں ہے. اختلاف اور ہوتا ہے, دشمنی اور ہوتی ہے. بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے مگر دشمنی نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر سنی شیعوں میں شدید اختلاف ہے, علمی اختلاف ہے, نظریاتی اختلاف ہے, کلامی اختلاف ہے, مگر دشمنی نہیں ہے. ایک مخصوص ٹولہ ہے جو سیاسی ٹولہ ہے, جنہیں سنی بھی سنی ماننے کو تیار نہیں ہے, جو کسی بھی مذہبی فورم پر بیٹھنے کے لیے بٹھانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. انہیں 27 جماعتیں ہیں اسلام ملی یکجہتی کونسل میں, 2 شیعہ جماعتیں ہیں, 25 سنی جماعتیں ہیں, مگر ان سنی جماعتوں میں یہ جماعت نہیں ہے. اس کے ایک ابتدائی اجلاسوں میں شرکت کا موقع ملا. میں نے قاضی حسین احمد مرحوم سے کہا کہ فلاں کو نہیں بلایا آپ نے. کہنے لگے آپ نہیں چاہتے کہ اجلاس مکمل ہو جائے. نہیں بٹھایا جاتا اس لیے کہ فسادی لوگ ہیں. پروردگار عالم بھی فسادیوں کے مستقبل کو تاریک دیکھ رہا ہے. مصلح لوگ ہیں, صالح لوگ ہیں, عباد الہی ہیں جن کا مستقبل اچھا ہے. عزیزان گرامی, میرے محترم سننے والے جوانوں میں توجہ چاہوں گا. ہمیں کام کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. طے کریں یہ عزاداری ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر یہ عزاداری ٹھیک ہے اور یہ صحیح ہے اور حق ہے اور یہ ہم پر فریضہ ہے اور ہم پر ذمہ داری ہے اور اللہ کی جانب سے ہمارا انتخاب ہے, تو پھر ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں, نظریہ دینے کو تیار نہیں ہیں. مل کر جواب دیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ویسے بھی عزیزو, جوانی کا تعلق سن و سال سے نہیں ہے. جوانی نظریے سے متعلق ہے. نظریہ جوان ہے تو 100 سال کا بوڑھا بھی جوان ہے, اور نظریے میں دم نہیں ہے تو 18 سال کا جوان بھی بوڑھا ہے. اصل دم اور طاقت نظریے میں ہے. اور یہ ساری قوم پوری دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں, آج چہلم میں امام حسین کربلا میں ہوا ہے, لاکھوں کی تعداد میں امام حسین کے گنبد پہ لہراتا ہوا سرخ پرچم دیکھنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے حسین کی قبر کو دیکھ لیا. یہ پوری دنیا کے اندر موجود عزادار یہ ایک ذمہ داری رکھتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا جہاد آج کے دور میں نہیں ہے جسے عزاداری امام حسین کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ظالم سے نفرت پائی جاتی ہو اور مظلوم سے پیار پایا جاتا ہو وہ زندہ قوم ہونے کی علامت ہے, اور جہاں ظالم سے محبت ہو اور مظلوم کے جلوس کو اور مظلوم کی عزاداری کو کہا جائے کہ یہ اس سے فلاں کام ہوتا ہے, اس سے فلاں نقصان ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے. کل کی مجلس میں بھی بعض چیزیں مجھے عرض کرنی ہیں. عزیزان گرامی, ذرا محسوس کیجئے گا, مطمئن رہیے. اور جوانی ہمارے نظریے میں پائی جاتی ہے. خبردار کل کے جلوس میں, چاہے پاکستان میں کہیں جلوس کے اندر کوئی حرکت ہو, ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد امام حسین کے جلوس کو منزل تک پہنچانا ہے. اور کراچی کے مومنین تو پہلے بھی سرخرو رہے ہیں, لاشیں گرتے رہے مگر علم نہیں گرنے پایا, جنازے گرتے رہے مگر تابوت باقی رہا, ذوالجناح ویسے ہی چلتا رہا. ہم لاشوں کو گرتا ہوا دیکھیں گے مگر ہمارے پیش نظر حسین کا شبیہ تابوت ہے, اسے چھوڑ کر کوئی نہیں جائے گا, جو آپ نے چند سال پہلے اس شہر کے اندر ثابت کیا. اور عزیزان گرامی, توجہ چاہوں گا, اسی انداز سے ہمیں اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نظریہ جوان ہے, ہمارا نظریہ جوان ہے, اور وہ نظریہ ہے مظلوم کی حمایت کا نظریہ. پروردگار عالم کو بڑا پیار ہے ان لوگوں سے جو مظلوموں کی حمایت میں بات کرتے ہوں. ہمارا مذہب مذہب مظلومیت ہے. مکتب اہل بیت کی بنیاد بھی, آغاز بھی اور انجام بھی مظلومیت کی بنیاد پر فتح مند ہونے کا عنوان ہے. جب ظالم
اپنے ظلم کو عنوان قرار دے کر ڈھول پیٹتا ہے کہ میں نے یہ کیا، تو وہاں تک مظلوم کی آواز بھی جاتی ہے. ظالم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ظلم کی داستان اور اپنی فتح کی داستان کو نقل کر رہا ہوں، جبکہ وہاں مظلوم کا پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، پروردگار عالم کو عالمین پر کسی بھی شے پر ظلم پسند نہیں ہے. ذات کبریا شرک کو بھی ظلم عظیم بولتا ہے. وہ قومیں زندہ ہیں جو ظلم سے نفرت رکھتی ہوں اور مظلوم سے پیار کرتی ہوں. توجہ چاہوں گا، اور ظلم سے نفرت کرنے والے لوگ اور مظلوم سے پیار کرنے والے لوگ اللہ کو عزیز ہیں. یہ آواز جو آج گونج رہی ہے جگہ جگہ، یا حسین کی آواز اور ان مجلسوں اور ان ماتم اور اس عزاداری کی آواز، یہ اللہ کو پسند ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو ایسی کوئی آواز جو کسی کو بری لگ رہی ہو پسند نہیں ہے. یہ اونچی آواز میں مرثیہ، یہ اونچی آواز میں نوحہ، یہ اونچی آواز میں مجلس، اللہ من ظلم، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی چیز جو کسی کو بری لگے وہ پسند نہیں ہے، مگر پسند ہے جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے. اللہ اونچی آواز میں مظلوم کی آواز کو سننا چاہتا ہے. یہ زمین اللہ کی زمین ہے. یہ پاکستان کی سرزمین سنی شیعوں نے بنائی ہے. یہاں پر تکفیریوں اور سلفیوں اور وہابیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. توجہ ہے. سن 1925 میں 3 مذہبوں کی بنیاد ڈالی گئی اس خطے کے اندر، عالم اسلام کے اندر. مسلمانوں میں 3 فرقے ایجاد کیے گئے 1925 میں، 1924 میں اور 1925 میں. بہائیت فارسی زبان بولنے والوں میں مسلمانوں میں ایک فرقہ بنایا گیا. قادیانیت ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں کے اندر مسلمانوں کا ایک فرقہ بنایا گیا. اور وہابیت عرب دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک فرقہ بنایا گیا. تینوں کی تاریخ پیدائش 1924 ہے. تینوں ایک ہی تاریخ پیدائش کی پیداوار ہے. تینوں کو برطانیہ کے سفارت خانے نے بنایا. تینوں مسلمانوں میں افتراق ڈالنے کے لیے پیدا کیے گئے. توجہ چاہوں گا، انقلاب اسلامی ایران کے بعد فرقہ واریت نہیں پھیلی ہے پوری دنیا میں، اس لیے کہ 1963 میں انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا، جبکہ پاکستان میں سب سے بڑا ظلم عزاداروں پر 1963 میں ہوا، ٹھیڑی کا واقعہ. اس وقت تو انقلاب ایران نہیں آیا تھا، مگر ہاں 1924 میں وہابیت آ چکی تھی. پوری دنیا میں فرقہ واریت وہابیت کی وجہ سے پھیلی ہے. میرا ایک قصور ہے، اور وہ قصور یہ ہے کہ میں نے جیسے صہیونی یہودیوں کو عام یہودیوں سے علیحدہ کیا، میں نے قدس کی ریلیاں نکال کر صہیونی یہودیوں کو علیحدہ کر دیا اور عام یہودیوں کو علیحدہ کر دیا. میں نے سے مراد آپ نے، قوم نے، ملت نے، مسلمانوں نے. ایسے ہی ہمیں سنیوں اور وہابیوں کو علیحدہ کرنا تھا. سنی اور ہے اور وہابی اور ہے. گھبرا کر نہیں سنے میری بات کو. سنی اور ہے اور تکفیری اور ہے. ان کا کوئی اسلام سے اور دین سے اور قرآن سے اور توحید سے تعلق نہیں ہے. یہ رہزنوں اور ڈکیتوں کا مذہب، یہ سعودی عرب کے اوپر مدینہ اور مکے پر قابض ہونے والے لوگ، جنہوں نے خانہ کعبہ کو اور مدینہ النبی کو اپنے تسلط میں لیا ہوا ہے. تاریخ بتاتی ہے، آج بھی موجود ہیں. محسوس کریں عزیزوں میں کیا کہہ رہا ہوں. پوری دنیا میں فرقہ واریت ان کی وجہ سے ہے. اور افسوس کے ساتھ پاکستان میں کہنا پڑتا ہے، بعض اوقات پاکستان کے اداروں میں موجود لوگ، کالی بھیڑیں، سازشی لوگ، نوکر لوگ، تنخواہ پانے والے لوگ، کہیں اور سے غذا پانے والے لوگ ریاستی ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو واقعی مسلمان ہیں. پاکستان کے سرکاری بعض اداروں میں مذہب کا کالم کیا مطلب رکھتا ہے. 4 سال سے میں اس بڑے ممبر کے اوپر چیخ رہا ہوں 9 محرم کی مجلس میں. پاکستان کے سرکاری اداروں میں ایڈمیشن کے موقع پر، نوکری کے موقع پر مذہب کے کالم کا کیا مطلب ہے. سنی ہو یا شیعہ ہو، لکھو. ریاست اگر فرقہ واریت پھیلا رہی ہو تو پھر اس ملک کے اندر آپ کیسے امن و امان چاہتے ہیں. محسوس کریں عزیزان گرامی،
ہمارا یہ مطالبہ مدتوں سے چلا آ رہا ہے اور پھر یہ مطالبہ بار بار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ قوم مہذب قوم ہے، یہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتی، یہ قانون نہیں توڑتی، قانون کا دروازہ بجاتی رہتی ہے۔ ہم قانون کا دروازہ بجاتے رہیں گے، اداروں کو ہوشیار کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی طرف توجہ کی جائے۔ اس ملک کے اندر ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ کہتے ہیں کہ فقیر مسکین لاچار مقروض ملک ہے، اربوں روپیہ عزاداری کے موقع پر محرم اور سفر میں جلوسوں پر خرچہ ہو جاتا ہے، رینجرز اور پولیس کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے، فقیر مسکین مقروض ملک کے اندر اتنا خرچہ عزاداروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جملہ محسوس کریں گے میرے محترم سننے والے، میں نے اسلام آباد میں بھی کہا، یہاں بھی دوہرا رہا ہوں، یہ خرچہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتا، تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ 1980 سے پہلے ان کی بھی تاریخ پیدائش میں نے آپ کو بتا دی۔ 1980 سے پہلے جلوس نکلتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی، مارکیٹیں کھلی ہوتی تھی، نہ کسی پولیس مین کی ضرورت تھی، نہ کسی رینجرز والے کی ضرورت تھی۔ یہ ہماری وجہ سے خرچہ نہیں ہو رہا، یہ تمہاری وجہ سے خرچہ ہو رہا ہے۔ جب سے تم نے اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو اور نفرتوں کو اور شدت پسندی کو پھیلایا ہے، تو تمہیں روکنے کے لیے یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کے توسط سے پنجاب حکومت کے لیے بھی دعا گو ہوں، بہت اچھے انتظامات ہیں۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، محاذ اپنے بند کیجئے، کم محاذ بنائیے اپنے۔ ہمارا ایک محاذ کافی ہے کہ جو ہمیں تکفیری انداز سے دیکھتا ہے۔ ہر حکومت، ہر سیاسی پارٹی سے لڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ذہنیتیں نکالیں، اگر کسی جماعت میں ایک رانا ثناء اللہ ہے تو دوسری جماعتوں میں بھی 10 رانا ثناء اللہ ہے۔ اگر کسی ایک جماعت کے اندر کوئی شخص آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو دوسری جماعتوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ پاکستان کی سیاست کی ساخت یہی ہے، یہاں پر ہر آدمی سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں یہ لوگ، یہاں یہ جیتنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ظالم بھی ہے، ان کے ساتھ مظلوم بھی ہے۔ پاکستان کی سیاست کی ساخت یہ ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر اس مزاج کے لوگ نہ ہو، جس مزاج کے لوگ پنجاب کے صوبائی حکومت کے اندر اور ملک کے اندر، جن کی وفاق کے اندر حکومت ہے، ان میں ہمیں محاذ نہیں بنانے چاہیے۔ ہمارے نزدیک مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ ہماری دشمن جماعت نہیں ہے، یہ ذہنیت صاف کی جائے۔ ہمارے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی کوئی دشمن جماعت نہیں ہے ہماری۔ ہمارے سب لوگوں کو سب جماعتوں میں ہونا ہے اور ہیں، اور انہیں مرنے کا خیال کرنا چاہیے، انہیں قبر میں جواب دینے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، انہیں اللہ کو جواب دینے کے لیے آمادگی کرنی چاہیے کہ انہوں نے ملک و ملت کے لیے کیا کیا۔ رہیے کسی بھی جماعت میں رہنا چاہتے ہیں، جائیے کسی بھی سیاسی جماعت میں آپ شمولیت اختیار کرنا چاہیں کیجئے، اور ہمارے ہاں سے بھی یہ ذہنیت ختم ہونی چاہیے کہ فلاں جماعت ہمارے لیے ایسی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہترین انتظام ہے آج اسلام آباد کے جلوس میں، اور کل کے جلوس کے لیے بہترین انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں نہیں بتانا چاہتا اس ممبر سے کہ انہوں نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ خود وزیر اعلیٰ پہنچا ہوا ہے اسلام آباد میں کہ کل میں جلوس نکلواؤں گا، ان کی جانب سے بھرپور تعاون ہے۔ کسی حکومت کا نمائندہ بن کے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، لیکن اپنے بچوں کے ذہنوں کو بھی صاف کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے محاذ بند کیجئے۔ ہمارا کام محاذ کھولنا نہیں ہے، محاذ بند کرنا ہے۔ ہم تو ان کے ساتھ بھی محاذ بند کرنا چاہتے ہیں اگر یہ مہذب ہو جائیں۔ ہم ان کے ساتھ بھی محاذ کو روکنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی سے تصادم۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے، جو قوم ماتم کرتی ہو اور عزاداری مناتی ہو اور عاشقانہ زندگی گزارتی ہو، وہ قوم کسی کو تکلیف دینے کی ارادہ نہیں رکھتی۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک یہ مہذب نہ ہو جائیں، اس لیے کہ قرآن کا قاعدہ ہے، قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل سے بات مت کرو۔ ہمیں مہذب مخالف عزیز ہے، لیکن ہمیں غیر مہذب مخالف عزیز نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ سے ایک جگہ کا سفر کر رہا تھا، میرے برابر والی سیٹ کے اوپر ایک بہت بڑے مفتی تھے جن کے مدرسے میں 4000 طالب علم ہیں، شہر کا نام بھی نہیں لیتا، مدرسے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ میں نے ان سے کہا مولانا آپ اپنے اجلاسوں میں اپنے فورموں پر کہیے کہ شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی جائیں، ہمارے خلاف کتابیں لکھوائیے، مہذب انداز سے کتابیں لکھوائیے، تہذیب کے دائرے میں ہمارے اوپر علمی حملہ کیجیے، اس لیے کہ سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ اور الحمدللہ بات تو جب ہوگی کہ جب ارے آپ ایک کتاب لکھتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ، ہم اس کے جواب میں 200 کتابیں لکھ ڈالتے ہیں۔
بعض لوگوں کو تو اعتراض ہی ہے کہ صاحب یہ 400 صفحوں کی کتاب تھی تو آپ نے یہ 20,000 صفحوں کی کتابیں کیوں لکھ ڈالی؟ 400 صفحوں کی لکھتے. توجہ کر رہے ہیں؟ محدث دہلوی نے جب تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے تو وہ فرض کریں اگر 600 صفحوں کی کتاب ہے، 500 صفحوں 600 صفحوں سے زیادہ نہیں ہے، تو ہم نے کتنی لکھی؟ ابقات الانوار تو اس کا ایک باب کا جواب ہے. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. جی تو ایسا نہیں ہے الحمدللہ، ہمارے ہاں علمی اعتبار سے کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی، ہر اعتبار سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مہذب لوگوں کے ساتھ. عزیز ہیں ہمارے مہذب مخالف، ہمارے عزیز ہیں، ہمیں پیار ہونا چاہیے ان سے، ہمیں اچھے لگنے چاہیے وہ افراد. لہذا اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر الحمدللہ پاکستان کے اندر عزادار ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہیں. دوسری گزارش، کل چہلوں میں اپنے اخلاقیات کو، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بڑوں سے تو میں کوئی بات نہیں کر رہا، بالکل بھی ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئے کہ میں ان کو کوئی سبق سنا رہا ہوں یا درس دے رہا ہوں. اپنے بچوں سے، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے اخلاقیات کو بہتر کریں. ہماری قوم کے اندر اگر 25 جماعتیں، برداشت بڑھائیے، ایک دوسرے کو قبول کیجئے. جماعتوں کا ہونا عیب نہیں ہے، لڑنا عیب ہے. اور بنائیے جماعتیں، جو شعبہ کسی اور نے نہیں کھولا ہے وہ شعبہ کھولے. کسی کو شوق ہے کہ وہ مثال کے طور پر تعلیم پر کام کرے، بنائے اسکول. جب تک 1000 اسکول پاکستان میں آپ نہیں بنائیں گے، اپنا بورڈ نہیں بنا سکتے، آپ اپنا نصاب نہیں بنا سکتے، آپ اپنے نصاب کو منظور نہیں کروا سکتے. آپ بنائیے اسکول، تعلیم کے اندر کام کریں. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تصادم نہیں ہونا چاہیے، جماعتیں بننا کوئی عیب نہیں ہے. احترام کریں. نیچے کی سطح پر ہمارے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے، اخلاقی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، غیبت عام ہے، تہمت عام ہے، بدگمانیاں عام ہیں، اپنے علاوہ کسی اور کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے. میری جماعت، میری جماعت، بت پرستی ہو گئی ہے جماعتیں. ہماری جماعتیں بت ہو گئے ہیں، ان کو ختم کیجئے. احترام کیجئے، ایک دوسرے کا خیال کیجئے. مستقبل آپ کا ہے، عباد صالحین بننا ہے تاکہ مستقبل ہمارا ہو، نیک اور صالح بننا ہے تاکہ مستقبل ہمارا ہو. فلاں جماعت، فلاں جماعت، فلاں ملکی سطح کی جماعت ہے، فلاں گلی کوچوں کی، کیوں توہین کرتے ہیں ایک دوسرے کی؟ بھائی ہر شخص اپنی اپنی جگہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان کی جو بڑی شخصیات ہیں ان سب کو میں جانتا ہوں، مختلف جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، سب اپنی اپنی جگہ خدمت کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے کارکنوں میں حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، برداشت بڑھنی چاہیے، ایک دوسرے کو قبول کریں. نہ آپ یعنی زید اپنے آپ کو حقیقی وارث عزاداری کہہ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو خارج کر سکتا ہے. ہم سب خادم ہیں، ہم سب نوکر ہیں، ہم سب کو اہل بیت کو منہ دکھانا ہے، ہم سب کو اللہ کو جواب دینا ہے. لہذا برداشت کو بڑھائیں، احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، اداروں کا احترام کریں، قربت اللہ کام کریں، اللہ کی کو جواب دینے کے لیے کام ہو. مستقبل ہمارا ہے، آج بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم مطمئن بیٹھے ہیں. ہم ہر مشکل سے مشکل گھڑی کے اندر بھی اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم غلط نہیں کر رہے. اللہ نیک اور صالح بندوں کو آئندہ کی بشارت دے رہا ہے. کیا ہوا؟ گھیر کے مار دیا، لوگوں کو خوف اور ہراس میں مبتلا کیا، لوگوں کو لالچ میں مبتلا کیا. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے اور بزرگوں کو میں دعا لینے کے لیے بات کر رہا ہوں. 2 بیماریاں ایسی ہیں جو حسین قتل کرواتی ہیں، 2 ملحق بیماریاں ایسی ہیں جو حسین ابن علی جیسے کے اوپر گلے پر چھری پھیر دیتی ہیں. ایک حب دنیا، ایک بغض علی. یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو کربلا بساتی ہیں، کربلا میں حسین کو مارتی ہیں. یہ نفسیاتی بیمار تھے سارے، یہ تو طے کر لیجئے، جتنے بھی کربلا میں مارنے آئے تھے سب نفسیاتی بیمار تھے. نفسیاتی ڈاکٹروں کے مطب اچھے ہو جائیں گے. وہ جو ہے یہ امام حسین کو جو مارنے آئے سارے بیمار تھے،
سارے دو بیماریوں میں مبتلا تھے. بغض بیماری ہے, بغض بیماری ہے, حب دنیا بیماری ہے. کوئی ایسا شخص جو کسی ایسی چیز سے پیار کر رہا ہو جو پیار کرنے کے قابل نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جی دو چیزیں, حب دنیا اور بغض علی. میرے مولا امام حسین نے کربلا میں آخری خطبہ دیتے ہوئے گھوڑے پر اپنے آپ کو رکابوں پہ بلند کر لیا تھا, اونچے ہو گئے تھے, اور مجمع سے مخاطب ہوئے جو لشکر یزید کا مجمع تھا. فرمایا ام علی شریعت غیرتها, کیا میں نے شریعت بدل ڈالی؟ ام علی سنت بدلتها, کیا میں نے سنت کو بدل دیا؟ ام علی دماء سبقتها, کیا میں نے کوئی خون ناحق گرایا ہے؟ جواب دو مجھے. حسین ابن علی نے 3 عنوان قرار دیے کہ کسی کو مارا جائے تو اس بنیاد پر مارنے کا جواز تمہارے پاس ہو سکتا ہے ہو کہ اس نے شریعت ہی بدل ڈالی, اس نے نبی کی سنت کو ہی بدل دیا, یہ خون ناحق گراتا ہے. تو آواز آنے لگی, نہیں علی, نہیں حسین, نہ آپ نے شریعت بدلی ہے, نہ آپ نے سنت پیغمبر کو بدلا ہے, نہ آپ نے خون گرایا ہے. فرمایا بغضا لابیک, ہم آپ کے بابا علی کے بغض میں آپ کو مار رہے ہیں. شام والے بغض علی کی بیماری میں تھے اور کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں تھے. خطرناک بیماری ہے. حلیہ ممکن ہے ہم سے کچھ ملتا ہوا ہو جس کی بنیاد پر تاریخ لکھنے والے اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ کوفے والوں نے مارا تھا, ان کی اولادیں رو رہی ہیں. پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ میں تو سید ہوں, آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ آپ ہندوستان سے تعلق ہے, تو ہم تو کوفے والوں کی اولاد نہیں ہیں, ہم تو مدینے سے آئے ہیں. پوری دنیا میں جو افریقی ماتم کر رہے ہیں, یہ جو حبشی ماتم کر رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, سارے کوفے والوں کی اولادیں ہیں. یہ سب کوفے والوں کے پیروکار ہیں. پہلے تو یہ نقضی جواب کہ کوفے والوں نے اگر امام حسین کو شہید کیا ہے تو پوری دنیا کے عزادار کوفے والوں کی اولاد نہیں ہے. دوسری بات, علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے جس نے حسین کو قتل کیا ہے وہ لعنتی ہے. پوری دنیا کے عزادار متفق ہیں حسین کو مارنے والا لعنتی ہے. اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے, رسول بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, اور سارے عزادار بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو ہم نے تو لعنتی کہہ کر تعلق توڑ لیا. تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو. حب دنیا بڑا خطرناک مرض ہے. کوفے والے اس میں مبتلا تھے, ڈر گئے, مال چلا جائے گا, اولاد چلی جائے گی, زمین پہ قبضہ ہو جائے گا, پیسہ ضبط ہو جائے گا, دنیا. لہذا خبردار, یہ جو دنیا ہے نا, یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں اس کے لیے نہیں بنایا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک طرف کا قصہ ٹھیک ہے, دوسری طرف کا قصہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. خلقت الخلق لأجلک, اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے مگر تجھے ان کے لیے نہیں بنایا. یہ پلاٹ پہ لڑنا, یہ فلیٹ پہ لڑنا بند کر, یہ جائیداد پہ جھگڑے ختم کرو, اس کے خاطر ہمیں نہیں بنایا ہے. ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے مگر خلقتو کا لأجلی, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تو اپنی قیمت کو کیوں گرا دیتا ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنا سودا کر لیتا ہے, تو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے. میں نے تو تجھے اپنے لیے بنایا ہے. مجھے معاف کیجیے گا سردی زیادہ ہے, لیکن آپ کی ہمت بھی مجھے حوصلہ دے رہی ہے, آپ کی توجہ بھی مجھے حوصلہ دے رہی ہے.
میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اب یہ انسان ایک ایک لمحہ پروردگار عالم کے لیے زندگی گزارے۔ حسین ابن علی کا پیغام دعائے عرفہ میں، یا اللہ جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اگر تو مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے اللہ بھی ملا اور لوگ بھی ملے، اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ اللہ ملا نہ لوگ ملے۔ کبھی غور کیا کہ یہ حسین کون ہے جس کے گرد اتنے پروانے جمع ہوتے ہیں، جس کے نام کے گرد؟ حسین بھی نہیں، نام ہے۔ اس وقت امام حسین کے نام پر جمع ہے نا، توجہ کر رہے ہیں؟ امام حسین کے بدن مبارک کی زیارت کرنے کے لیے، اس لیے کہ مماتی کل حیاتی، ہمارا مرنا ہمارے جینے کی طرح ہے۔ وہ کربلا میں جو پہنچے قبر کو دیکھنے کے لیے، وہ گویا امام کو دیکھنے گئے ہیں۔ امام کے مزار کو دیکھنے والے گویا امام کو دیکھ رہے ہیں۔ سب تو نہیں گئے پوری دنیا کے لوگ، یہاں تو سب امام کے نام پر جمع ہے نا۔ کبھی غور فرمایا کہ حسین کے نام پہ اتنا بڑا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ این حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانے اوست۔ یہ کون ہے حسین؟ سارا عالم اس کا دیوانہ ہے۔ یہ جو حسین ابن علی کے نام پر اتنا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے۔ جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اکیلا کر دیتا ہے پھر پوری دنیا اسی کی ہوتی ہے، پھر پوری کائنات اسی کی ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی ہے، حسین ابن علی کا نام لینے والے یہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ اعجاز سے کم نہیں ہے جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سلام ہو حسین ابن علی سے محبت کرنے والوں پر۔ یقین جانیے کہ بی بی آپ سے محبت کرتی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ زہرا، سیدہ سکینہ، سیدہ ام کلثوم، یہ بیویاں آپ سے محبت کرتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ جب مجلس اعزاں میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، امام محمد باقر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کہتے تھے، یا اللہ یہ میرے جد پر رو رہے ہیں، یہ مظلوم کی حمایت میں رو رہے ہیں۔ سلام ہو شہدائے عزاداری پر جنہوں نے تاریخ میں عزاداری کی بقا کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، مجلس کو زندہ رکھا ہے، علم کو بلند رکھا ہے، عزاخانوں کو آمادہ رکھا ہے، اور وہ مختلف دہشت گردیوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ سب کو جانا ہے۔ کیا اچھا نہیں ہے کہ کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ کیا بہتر نہیں ہے علم اٹھائے ہوئے روح نکلے؟ کیا اچھا نہیں ہے کہ حسین حسین کہتے ہوئے ہماری جان ہمارے بدن سے علیحدہ ہو جائے؟ کون ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ کون ہے جسے ہمیشہ رہنا ہے؟ سب کو جانا ہے، مگر ذہن میں رہے میرے بچوں جوانوں کہ اگر کہیں سے پتھر آئے تو پتھر واپس نہیں پھینکنا، اس لیے کہ ہم پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ وہ ہمارے بدن کو ماریں، ہم ان کے نظریے کو ماریں گے۔ پتھر کھا لیں اس لیے کہ حسین کا تابوت کاندھے پر ہے، پتھر کھا لیں اس لیے کہ عباس کا علم ہاتھوں پر ہے۔ اسے ایک منزل تک پہنچائیں، اور یقین جانیے کہ مستقبل مظلوم کا ہے، آئندہ مظلوم کا ہے۔ آج شب اربعین ہے، سلام ہو ان سروں پر جنہیں ایک مدت تک برہنہ رکھا گیا، سلام ہو اس بی بی پر جو کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئی، اس لیے کہ اگر زینب روئیں تو رباب کے لیے کون سہارا بنے گا؟ اگر زینب روئیں تو ام لیلہ کے لیے کون سہارا بنے گا؟ بچوں کے سر برابر سے گزر جاتے تھے اور میری بیوی برداشت کر جاتی تھی۔ اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا،
جب پہنچی ہیں نا مدینے اور اپنے گھر گئی ہیں، اور محمد کی چیزوں پر نظر پڑی ہے، خالی مسندیں بچھی ہوئی دیکھی ہیں، تو میری بیوی بلند آواز سے گریہ کرنے لگی۔ حضرت عبداللہ کے سوال پر جواب دیا، عبداللہ تمہارے بچوں نے سلام بھیجا ہے۔ عزادارو، شام سے رہائی کے کئی اسباب تاریخ نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امام سجاد ترے زندان پر زنجیروں میں جکڑے بیٹھے ہیں۔ جنگل سے ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے گزر رہا ہے۔ ہرن نے مڑ کر امام کو سلام کیا۔ امام نے شکاری کو آواز دے کر کہا، بھائی اسے چھوڑ دے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو بھوک کا وقت ہے۔ رونے آئے ہیں عزادارو؟ یہ گفتگو تو امام سجاد کر رہے ہیں، زندان میں رباب جیسی ماں بھی تو ہے جس کا علی اصغر بھوکا مارا گیا، اجرکم اللہ۔ یہ شکاری کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ ہاتھوں میں تو زنجیر ہے، پیروں میں تو بیڑیاں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہرن بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ امام نے کہا، ہم پر اعتماد کر لو، اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، یہ واپس آئے گی، ہم ضمانت لیتے ہیں۔ اس نے آزمانے کے لیے ہرن کی رسی چھوڑ دی۔ یہ جانور جنگل میں چلا گیا، کچھ دیر کے بعد لوٹا، پہلے امام کے پیروں کا بوسہ لیا اور گردن جھکا کر شکاری کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امام نے فرمایا، اسے رسی ڈال دو اور اسے لے جاؤ، ہم نے نہیں کہا تھا یہ واپس آئے گی؟ بیٹھ گیا پیروں میں، آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا، میں زین العابدین ہوں، علی ابن الحسین ہوں، حجت خدا ہوں، امام وقت ہوں۔ عزادارو، اس نے جا جا کر پیغام پہنچائے کہ شام کے زندان میں کسے اسیر کیا ہوا ہے۔ شام کے دیہاتوں سے بغاوتوں کے اظہار ہونے لگے۔ ایک تو سبب یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا سبب یزید کا خواب ہے۔ اور عزادارو، وہ کیفیت کیسی تھی کہ جب زندان سے سکینہ کے رونے کی آواز آ رہی تھے، اجرکم اللہ، کبھی زندان کے اس کونے میں بیوی جاتی ہے، بھیا زین العابدین ابھی میرے بابا یہاں تھے۔ کبھی زندان کے اس کونے میں جا کے کہتی ہے، پھوپھی اماں زینب ابھی بابا آئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ تمہیں لینے آیا ہوں۔ اے پھوپھی زینب، مجھے بابا لینے آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ بچے کے رونے کی آواز، جناب سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ ادھر دربار کے اندر اس کے خواب میں اور استراحت میں خلل پڑتا ہے۔ سر حسین بھیج دیا، تشت لا کے رکھا گیا، رات کی تاریکی ہے، رومال ہٹایا، پوچھا، بھیا زین العابدین یہ کس کا سر ہے؟ امام نے فرمایا، سکینہ یہ ہمارے بابا حسین کا سر ہے۔ غور سے دیکھ کر ہاتھوں پر اٹھا لیا، پیشانی کا بوسہ لیا۔ اب بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے، بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کے پیشانی پہ تیر کس نے مارا ہے؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ خون کیسا ہے؟ پھر کہتی ہے، بابا مجھ سے بھی پوچھئے، میرے گوشوارے اتار لیے گئے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرا دامن جلا دیا گیا۔ یہ کہہ کر جناب سکینہ امام حسین کے لبوں پر لب رکھ دیتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد آواز بند ہو جاتی ہے، اجرکم اللہ۔ امام سجاد قریب گئے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی، پھوپھی اماں زینب، انا للہ و انا الیہ راجعون، اجرکم اللہ۔ 2 منزلیں اور لیں گے عزادارو۔ یزید نے امام سجاد سے کہا، میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، فتح و نصرت کا عنوان دیکھیے۔ امام نے فرمایا، میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا۔ پلٹ کر آئے، پھوپھی اماں یزید ہمیں رہائی کی خبر دے رہا ہے۔ میری بیوی نے فرمایا، میں نہیں رہا ہونا چاہتی، میرے 3 مطالبات ہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا سامان، ہمارا اسباب، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے، اجرکم اللہ، دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں ہم ماتم کریں۔
جہاں میں اپنے بھائی حسین کا ماتم اور عزاداری کروں۔ محترم سننے والوں، اپنے گھر میں چاہے 2 مہینے 8 دن میں ایک مجلس کریں، مگر گھر میں مجلس ضرور کیا کریں، اس لیے کہ گھر جس میں حسین کا ماتم ہو زینب کی تمنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب وہ گھر پسند کرتی ہیں جہاں عزاداری ہوتی ہو۔ میری بیوی نے اجرکم اللہ فرمایا مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کی عزاداری کروں۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہمارے ساتھ کو ایک شخص کیا جائے جو ہمیں مدینے تک پہنچا کے آئے، جو رستوں سے آشنا ہو۔ یزید نے کہا زین العابدین 2 مطالبات پورے کروں گا، گھر لے لیجئے، ماتم کیجئے، عزاداری کیجئے، اور بشیر ابن جزلم کو آپ کے ہمراہ کروں گا جو مدینے پہنچا کے آئے گا۔ مگر تبرکات اور اسباب کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، میں یہ سامان کیسے لوٹاؤں گا؟ آپ مجھے رقم بتائیے، میں رقم دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا کے لیے سیا تھا؟ تیرے پاس وہ قیمت کہاں ہے جو اس چادر کی ادا کر سکے جو زینب کے سر سے اتاری گئی تھی؟ اجرکم اللہ۔ جناب زینب کبریٰ نے 3 مطالبات رکھے، ایک گھر دیا گیا۔ میری بیوی نے 10 دن اس گھر میں ماتم کیا ہے، پرسہ لیا ہے، عزاداری ہوتی رہی ہے۔ تبرکات میں سے کچھ چیزیں واپس آئی ہیں، سر آئے ہیں شہداء کے۔ اس کے بعد جب قافلہ تیار ہونے لگا، بس 2 جملے 2 منزلیں ہو رہے ہیں مصائب کے باب میں، جب قافلہ تیار ہونے لگا تو جناب سید سجاد نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں محملیں آ چکی ہیں۔ بی بی نے ان محملوں کو آ کر دیکھا تو سرخ رنگ کے کپڑے محملوں پر لگے ہوئے تھے، رنگ برنگے کپڑوں سے محملیں بنی ہوئی تھی۔ جناب زینب نے فرمایا سید سجاد میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی اعضاء اولاد زہرا۔ اے زین العابدین کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، ان محملوں پر کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ لیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ ان جلوسوں کا فلسفہ سمجھ لیا جناب زینب نے کیوں کالے کپڑے لگوائے؟ فرمایا اجعلوها سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ محملیں تبدیل کروائی گئیں۔ جناب زینب سے آ کر کہا پھوپھی اماں بیٹھانا شروع کیجئے، سب کو سوار کروائیے۔ کچھ دیر کے بعد امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا سب بیٹھ چکے؟ میری بیوی نے فرمایا بھابھی رباب دکھائی نہیں دے رہی، عزاداروں 2 منزلیں اور لے لیجئے، بھابھی رباب دکھائی نہیں دے رہی۔ جناب سید سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ یہ کہہ کر جناب سید سجاد آگے بڑھے، بی بی زینب پیچھے چل رہی ہیں۔ خرابہ شام میں قدم رکھا، زندان شام میں قدم رکھا، رونے آئے ہیں۔ مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں، مائیں بھی آواز سن رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لپٹائے ہو، ایسے جناب رباب نے قمر سکینہ کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ آواز دی بھابھی رباب اٹھیے، قافلہ تیار ہے۔ آواز دی اے زینب میرا مدینے میں کون رہ گیا؟ میری بچی اکیلی ہے۔ عزاداروں جملہ محسوس کریں گے کتنا مشکل تھا زینب کبریٰ کے لیے جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا۔ آگ کی لپیٹیں بی بی کو روک دیتی تھی، راوی کہتا ہے زینب آگے بڑھتی تھی، آگ کی لپیٹیں روک دیتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا؟ پشت پر کچھ اٹھا کر لائی ہے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو زین العابدین امام تھے جنہیں جناب زینب جلتے ہوئے خیمے سے لے کر آئیں۔ کتنا مشکل تھا جناب زینب کے لیے جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو باہر لانا، اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا امام سجاد کے لیے قبر سکینہ سے رباب کو اٹھانا۔ میری بیوی کو لے کر آتے تھے، بیوی پھر پلٹ جاتی تھی، بیوی پھر پلٹ جاتی تھی۔ میری سکینہ کے لیے اسے مدینہ بہت یاد آتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لائے جناب رباب کو محمل میں بٹھایا، قافلہ چلنے لگا۔ جب شام کے رستے سے گزرتے ہوئے ایک چوراہے پر پہنچا، شام کی دیہات کی عورتوں نے آواز دی الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ میری بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو شام گئے زیارت کرنے، اللہ آپ سب کو جناب سکینہ کی زیارت کی قبر نصیب ہو، قبر کی زیارت نصیب ہو۔ آپ جب اب جائیں زیارت کرنے تو جناب سکینہ کی جالی سے قبر سکینہ کی زیارت ضرور کیجیے گا۔ جناب سکینہ کی قبر پر کھلونے پڑے ہوتے ہیں، جناب سکینہ کی قبر پر گڑیاں پڑی ہوتی ہیں۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں
آتی ہے اور کھلونے ڈال کے کہتی ہے تمہاری دادی تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا. میری بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا. اے شام کی عورتوں ہم پر ایک احسان کرو گی؟ کہا بی بی حکم کریں گی. بی بی سکینہ کی قبر کا اشارہ کیا, ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. آج بھی سکینہ اور زینب کی قبر شام میں فتح کا اعلان کر رہی ہے. واہ حسینہ واہ محمدہ یا حسین.